بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا وقائدنا وحبیبنا وسیدنا محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ کہ کسی نے سوال کیا ہے کیا خواتین نماز جنازہ پڑھ سکتی ہیں؟ خواتین نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھ سکتی؟ کس نے کہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے خواتین نماز جنازہ پڑھا کرتی تھی۔ ہاں، جس چیز سے منع کیا گیا اور اس پر بھی سختی نہیں کی گئی ہے کہ جنازے کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ جب میت کو لے کر جاتے ہیں جنازہ گاہ میں اس کے ساتھ نہ جائیں، اس پہ بھی زیادہ سختی نہیں کی گئی ہے، لیکن جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا حرم شریف میں بھی اور مسجد نبوی میں بھی جو ہے وہ جنازہ پڑھتے ہیں۔ اور میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کروں کہ وہاں بھی میں نے دیکھا ہے ہماری جو پاک و ہند سے خواتین آئی ہوتی ہیں وہاں بھی جنازہ نہیں پڑھتی۔ جب ادھر اعلان ہوتا ہے ہر فرض نماز کے بعد کہ الصلاۃ علی الاموات یرحمکم اللہ، یہ اعلان ہوتا ہے وہاں پہ، سنیے ذرا، الصلاۃ علی الاموات یرحمکم اللہ، یا الصلاۃ المیت یرحمکم اللہ، یا الصلاۃ الاموات والطفل یرحمکم اللہ، کہ ابھی جو ہیں وہ جنازہ ہوں گے، اور ایک نہیں، دو نہیں، تین، چار، پانچ، 10 جنازے ہوتے ہیں، اور ساتھ کئی دفعہ بچے کا ہوتا ہے تو بچے کا نام بھی، اطفال کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے، تو جنازہ پڑھتے ہیں۔ اور ہماری جو ہے خواتین وہ گپے لگا رہی ہوتی ہیں۔ میں ابھی ہو کر آیا ہوں وہاں سے، اور میں نے دیکھا ایک کیونکہ وہ حرم ہے تو ساتھ ادھر کھڑے ہوتے ہیں، تو وہاں دیکھا جناب کہ وہ نماز، میں نے کہا بہن میری جنازہ پڑھے۔ اب جنازہ تو انہوں نے شروع کر دیا، رکوع بھی کر رہی ہیں، سجدہ بھی کر رہی ہیں۔ اور بعض ہماری بہنیں کہتی ہیں ہمارے ادھر علماء کرام ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ وہاں پہ حرم میں جنازہ نہیں پڑھنا، مسجد نبوی میں جنازہ نہیں پڑھنا، ہاں نماز پڑھنی ہے وہاں۔ یارے بھائی کتنا بڑا اجر ہے، آپ دیکھیے کہ ایک جنازے کا ثواب 1,00,000 جنازے کے برابر ثواب ہے، 1,00,000 جنازے کا ثواب۔ اگر 5 جنازے ہیں تو 5,00,000 جنازے کا ثواب۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من صلی الجنازہ فلہ قیرات ومن شاہد حتی تدفن فلہ قیراتان والقیرات مثل الجبل الاحد وفی روایت القیرات مثل الجبلین عظیمین۔ بخاری کی روایت ہے کہ جو شخص جنازہ پڑھتا ہے ایک قیرات احد پہاڑ جتنا ثواب۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہوگا کہ 7 کلومیٹر ہے اس کی لمبائی اور 3.5 کلومیٹر اس کو چڑھائی، کتنا بڑا اجر ہے، اس سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ اور ایک اور بھی بات بتاؤں پیارے بھائیوں، یہاں یاد آ گئی کہ حرم شریف میں جو ہے وہ جہاں پہ اگر فرض نماز کا جو ہے ثواب جو ہے 1,00,000 کے برابر ہے، تو اشراق کی نماز کا ثواب بھی 1,00,000 کے برابر ہے، چاشت کی نماز کا ثواب بھی 1,00,000 کے برابر ہے، تحیت المسجد کے ثواب بھی 1,00,000 کے برابر ہے، اسی طرح تحیت الوضو کا ثواب بھی 1,00,000 کے برابر ہے، اسی طرح تہجد کی نماز کا ثواب بھی 1,00,000 کے برابر ہے، اسی طرح جنازے کا ثواب بھی 1,00,000 کے ثواب کے برابر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو حدیث جس میں یہ 1,00,000 کا آیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہاں پہ یہ نہیں کہا صلاۃ المکتوبہ یا صلاۃ الفریضہ، جو فرض نماز صرف پڑھے گا تو اس کو تو 1,00,000 ملے گے، باقی نہیں، بلکہ وہاں پہ اس حدیث میں جو ہے صرف نماز کا بارے میں آیا ہے کہ جو بھی نماز پڑھے گا، تو تہجد کی بھی نماز ہے، ٹھیک ہے، اشراق کی بھی نماز ہے، چاشت کی بھی نماز ہے، اور یہ تمام نمازیں، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ نمازیں جو ہیں خود بھی وہ نمازیں پڑھیں۔ اور ایک اور افسوس کے ساتھ بات کروں گا کہ یہاں تو ہوتا ہی ہے، کتنی دفعہ یہاں بھی کہہ چکا ہوں، وہاں بھی کہہ چکا ہوں کہ جناب جیسے ہی فرض نماز کھڑی ہوتی ہے لوگ سنتے شروع کر دیتے ہیں۔ مرد حضرات بھی میں نے کئی دفعہ ابھی دیکھ کے آئے ہیں، یقین کیجیے بڑا افسوس ہوتا ہے۔ اور ان کو میں جب کہا تو کہنے میں ہم نے سنتے پڑھنی تھی، جنازہ چلا گیا، کوئی آدھی تک 2 تکبیریں چلیں گی، کسی کی 4 تکبیریں چلیں گی، کسی نے پڑھا ہی نہیں۔ تو میں نے کہا کیوں نہیں آپ نے پڑھا؟ انہوں نے کہا میں نے سنتے پڑھنی تھی۔ میں نے کہا سنتے تو آپ کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، کیوں جی صاحب؟ کسی وقت بھی سنتے ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں، 5 منٹ کے بعد، 10 منٹ کے بعد پڑھیں۔ جب یہ اعلان ہوتا ہے ہر فرض نماز کے بعد مسجد نبوی میں اور مسجد احرام میں، مسجد خانہ کعبہ میں، تو تھوڑی دیر بیٹھے رہیں، تھوڑی دیر اذکار کریں، تاکہ فرشتے بھی آپ کے لیے جو عرش پر دعا کر رہے ہیں اللہم اغفر لہم اللہم ارحمہم، اس کے بعد جنازہ پڑھ کے سنتے جتنی مرضی ہے پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ یا اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ وعاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ جن کی اولاد نہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جن کی اولاد ہے یا اللہ
ان کی اولاد کو نیک کر دے یا اللہ. یا اللہ جن کے والدین زندہ ہیں یا اللہ ان کو جو ہے ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما, اور جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں پیارے بھائی ان کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے والدین کی مغفرت فرمائے اور ان کے قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر.